إنا أنزلناه في ليلة المباركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان سحری ورمضان شہر اللہ۔ رواہ جامع صغیر صفحہ نمبر 3010 حدیث نمبر 4889 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو، تقریر کی غرض سے نہیں، 2-4 منٹ انہی باتوں کو جنہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مذاکرہ کے لیے بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھ جیسا ناعلم کو کچھ کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر کے لب و لہجے پر تو نہیں، بس ایک تذکرے کے لب لہجے پر تھوڑی دیر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، اس ارادے سے کہ انشاءاللہ دین کی بات کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر ہمارے فائدے کی ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آنے والے مہینہ رمضان المبارک کا ہوگا۔ تقریباً ہم سبھی حضرات رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی احترام اور برکت سے واقف ہیں۔ اللہ ہم سب کو مزید اس کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اخیر میں 2 سے 5 منٹ میں شب براءت کے متعلق بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دستور ہے دوستوں کہ جب کوئی انسان بڑا کام کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی بڑا کام، خوشی کی چیزیں آتی ہے تو اس کی تیاری کچھ دن پہلے سے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شادی کا رسم ہے، اگر اس کو انسان شادی رچانا چاہتا ہے تو جن تاریخوں میں شادی ہوتی ہے اس سے پہلے مہینوں اس کی تیاری کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، دوست احبابوں کو خبر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، اور اپنے اعتبار سے جتنا زیادہ کوشش ہو سکے کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات میں چونکہ ہم جس چیز کو جانتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع صغیر میں جس کے حوالے سے میں نے ابھی آج تک پڑھی ہے، رمضان المقدس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستو، صحاباؤں، جانثاروں، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، شعبان و سحری و رمضان و شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، اس لیے کہ جو شخص کو نبی کی ذات سے محبت ہوگی وہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھے گا، اور جس کو نبی کی ذات سے اہمیت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، لگاؤ نہیں ہوگا، انسیت نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اس مہینے میں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اپنے اعمال میں اضافہ کر دیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان میں نوافل کے جتنے پڑھتے تھے شعبان سے ہی اس کی مشق شروع کر دیتے تھے، چونکہ ایک دم سے کوئی کام اگر سامنے آتا ہے تو تھوڑا سا آدمی کو کرنا مشقت سا معلوم ہوتا ہے، لیکن پہلے سے پریکٹیکل ہو جائے، اس کی کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس وقت جا کے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی بیداری کو لمبا کر دیتے تھے، یعنی رات میں تہجد میں آپ جیسے پہلے 2 مہینے میں بیدار رہتے تھے، شعبان ماہ کے اس کو لمبی کر دیتے تھے، زیادہ بیدار رہتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں بالکل مستعدی کے ساتھ اس کی اندر تن من دھن لگا کر کے اس کے ساتھ ایک جہدی اور ایک سوئے کے ساتھ اس عبادت میں مشغول ہو سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کو اپنے طرف منسوب فرمایا کہ یہ گویا کہ میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں ہم جتنی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کا جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے ہم اس میں اتنی ایک جہدی اور قوت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہم تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شعبان کے مہینے کی قدر کر کے رمضان تک آنے والی برکات سے بہرور ہونے کی دل میں شوق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہر چیز میں تیاری، ہم اس کی تیاری کریں، ابھی سے شروع کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے لگیں، اسی طرح تہجد میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کر اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ الہ العالمین آپ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے جو آ رہا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب آپ خدا سے بار بار مانگیں گے تو خدا پھر انشاءاللہ آپ کے حالات کو درست فرما کر اس کے لیے آپ کو مہیا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مانگیں گے تبھی ملے گا۔ اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یعنی جب انسان مانگے گا تو خدا دے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ماں کے پاس کھانا نہیں مانگتا ہے تو ماں کام میں رہ جاتی ہے، دن گزر جاتا ہے، کھانے کا ٹائم پار ہو جاتا ہے، لیکن ماں کھانا نہیں دیتی ہے۔ لیکن وہی بچہ وقت سے پہلے اگر مانگ لے تو پھر ماں کھانا دے دیتی ہے۔ گھر میں کھانا تیار ہے لیکن ماں دیتی اس وقت ہے جب بچہ مانگتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی ہر چیز مہیا ہے، موجود ہے، لیکن اللہ سے جب ہم مانگنے لگیں گے، لو لگائیں گے، دل میں ایک دم انسیت اور لگن پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں دینے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تیرے کرم سے مولا کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کچھ کمی نہیں، کمی ہماری مانگنے کی ہے۔ دوستو، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، چونکہ آج لگ بھگ 13 شعبان ہے، 14 15 جس کو ہم لوگ شب برات بھی بولتے ہیں، اس کے مناسبت سے بھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ۔ اس آیت کے نزول میں علماء کا اختلاف ہے۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری زندگی کا ہر موڑ اگر آقا کی زندگی کے موافق ہے تو دوستو کامیاب ہے، ہماری زندگی اگر آقا کی زندگی کے خلاف ہے تو پھر ہم ناکام ہیں، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہر انسان کی زندگی ہمارے نبی کی زندگی کے موافق اگر گزر جائے تو ہم کامیاب ہیں، نبی کی زندگی کے مخالف اگر گزر رہی ہے تو ہم 1000 کوشش کریں کہ ہم کامیاب ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں۔ مثلا اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رکعت فرض فرمائی، 3 ہی رکعت فرمائی، لیکن اس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، ظہر کام کا وقت ہوتا ہے، دوپہر میں لوگ کام کرتے ہیں، اللہ نے 4 رکعت نماز فرض فرمائی۔ تو کوئی اپنا عقل لگا کے یہ کہے کہ بھئی ظہر میں 3 ہونا چاہیے، مغرب میں 4 ہونا چاہیے، چونکہ یہ کام کا وقت ہے، اس وقت کم ہوتا اور جب آرام کا وقت تھا اس وقت زیادہ ہو جاتا تو کیا خرابی تھی؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم تم کو خرابی اور نقصان تمہارے عقل کے موافق نہیں، ہم اپنے عقل کے موافق، ہم اپنے اعتبار سے اعمال دیے ہیں۔ اب کوئی انسان اپنا عقل کا گھوڑا چلائے اور کہے کہ چلیے دوپہر کو 4 پڑھتے ہیں، اگر مغرب میں بھی 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟
سب لوگ جانتے ہیں کہ حرج ہی نہیں بلکہ یہ مرض ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی اور اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر اس کا پورا پختہ یقین کر لے کہ ہم 4 ہی پڑھیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم 15ویں شب برات کا جو لفظ آتا ہے اس کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر منانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس شب برات کے متعلق یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ دخان کی، اس میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ شب برات کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ شب قدر کے متعلق ہے، اور شب قدر رمضان کے آخر اشرا میں آتا ہے۔ بہت ہی کم 1-2 مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی، بہرحال لمبا وقت نہیں ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ نہیں بلکہ 23 سالہ زندگی میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہیں، وہ روایت کرتی ہے کہ میں ایک رات سو رہی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر ایک کے ہاں جایا کرتے تھے۔ ایک رات اس کے ہاں شباسی ہو گئی، دوسری رات دوسرے کے ہاں، تیسری رات تیسرے کے ہاں، تو جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آرام فرما رہے تھے، دیکھیے حدیث تھوڑی سی وضاحت آمیز نہیں، تھوڑی سی دماغ لگائیں گے تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھے، اماں عائشہ کے حجرہ میں اماں عائشہ کے ساتھ سو گئے۔ اچانک آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں ہیں۔ ڈھونڈنے لگی کہ بھائی شوہر بستر سے کہیں گئے ہیں، ہو سکتا ہے، تو وہ ڈھونڈتی ہوئی جب دیکھی تو گئی جنت البقیع کی طرف، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ کس وقت کی بات ہے؟ پہلے سوئے، حدیث کو دیکھیے، پہلے سوئے اور سونے کے بعد آنکھ کھلی تو دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سا وقت ہوگا بھائی؟ عشاء کا وقت تو نہیں ہو سکتا، 12 بجے کے بعد ہی کی بات ہوگی، اور 12 کے بعد کی بات کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت ہوگا۔ حدیث وضاحت طلب نہیں، بالکل صراحت ہے کہ نبی دعا مانگے کب؟ 12 کے بعد تہجد کے وقت۔ اور حضرت عائشہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے پسینے کو دیکھ کر تار گئے، سمجھ گئے کہ عائشہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی آپ کے باری میں خیانت کیے ہوں گے؟ نہیں، آج رات لیلۃ القدر ہے، آج رات اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے دنیا میں آسمانی دنیا کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک ہے قبیلہ قلب، قبیلہ قلب میں، قبیلہ قلب جو ہے اس قبیلہ قلب کی اندر بکریاں کافی رہا کرتی تھی، وہ لوگ بکری بہت پالتے تھے۔ لکھا ہے کہ ان کی بکریاں جہاں بیٹھتی تھی تقریباً 10 میل تک اس جگہ پر بیٹھتی تھی، اتنی ساری بکریاں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ قلب کے بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ تبارک و